ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا پہلا کویشچن جو ہمارے ٹیم نے ہمارے لیے چنا ہے وہ ہمیں جڑا والا سے شیر خان صاحب نے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر پوچھتے ہیں ایسی کون سی مقبول دعا ہے جو تہجد کے وقت مانگنی چاہیے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں؟ شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران صاحب. ویلکم صاحب. ہمارے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ اکثر تو دنیا داری کی ہی باتیں ہوتی ہیں. بے شک. کوئی ایسا غور ہو جائے، کاروبار میں بڑھوتی ہو جائے، تجارت آگے بڑھ جائے، کوئی اور دنیاوی امور میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. لیکن ہمارے بھائی نے بہت محبت اور اخلاص سے جو بات کی ہے. ہمارے وہ شیخ مکرم فرمایا کرتے تھے کہ بہت ساری خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو اپنے جو گھریلو جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، بہو ساس جیٹھ جٹھانی، یہ ساری باتیں، تو واحد آپ کی والدہ ہیں کہ جب آپ ساتھ لے کے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تہجد پڑھنے کی اجازت عنایت کریں اور کچھ مزید ہدایت بھی فرما دیں. کہتے میرے مطلب کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس باری، تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، وہ تہجد گزار تھی، اور دوسرا وہ جذبہ، وہ اخلاص جو ہے. تو الحمدللہ یہ بزرگوں کا کہنا ہے جس کو اللہ تہجد کی توفیق دے دیتا ہے تو یقیناً اس کو بہت بڑی توفیق مل جاتی ہے. خواجہ جنید بغدادی سید الطائفہ جو ہیں، اللہ والوں کے امام ہوئے بہت بڑے، تو وہ پردہ جب فرما گئے تو کسی اپنے محسن کو خواب میں ملے. انہوں نے پوچھا سرکار آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہم کرتے رہے اپنے حساب سے، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، مخلوق کی خدمت، ادائے تبلیغ، واعظ، تو اللہ تعالیٰ نے کسی شے کا کوئی ذکر اذکار ہی نہیں کیا. فرمایا کہ اے جنید بغدادی، وہ جو تو رات کے پچھلے پیر اٹھ کے وہ 2 سجدے جو کرتا تھا نا مجھے، بھائی تجھے اس وجہ سے بخش دیا، تجھے تو کامیاب ہے. تو وہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. عطار ہو، راضی ہو، رومی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی. بعض بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت تہجد کا عادی ہو جائے تو اللہ اس کے چہرے پہ کیسا نور اور رونق جاری کر دیتا ہے. بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی چہرے کے اوپر معصومیت جو ہے وہ قائم رہتی ہے. تو سب سے پہلے ان کے لیے مبارک ہے. مزید یہ ہے کہ کوئی بھی دعا مانگے جس پہ دل مائل ہو، اور زیادہ بہتر ہے قرآن پاک میں جو انبیاء و مرسلین کی دعائیں ہیں وہ ساری بھی مانگی جا سکتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو ادعیہ مسنونہ ہے جو آپ دعائیں مانگتے تھے تہجد کے وقت، وہ بھی ساری کتابوں میں مل جاتی ہیں. تو پھر ایک طبیعت کی آمادگی ہوتی ہے، بعض کا درود شریف پڑھنے کو زیادہ طبیعت مائل ہوتی ہے، کسی وقت کلمہ طیبہ شریف کا ورد کرنے کو زیادہ مائل ہوتی ہے، کسی وقت انسان استغفار زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو بعض قرات لمبی کرتے ہیں، جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھتے ہیں. تو دعائیں جو ہیں وہ سب سے بہتر افضل دعا الاستغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اور اس میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو بھی ایک جامع ترین دعا کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبوب ترین دعا ہے.